یہ حدیث ہمارا اینٹیڈوٹ ہے آج کے دور میں. اگر آپ نے دین پریکٹس کرنا ہے تو دس از دا وے. ایک ٹائم آئے گا کہ تمہیں امورل ہونا اور انکمپیٹنٹ ہونا اس میں چوائس دی جائے گی. کیا مطلب ہے؟ آج آپ دیکھ لیں جو بندہ دین پہ چلتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انکمپیٹنٹ ہے، یہ بیکورڈ ہے، یہ ملا ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، ان کو کچھ سوچنا سمجھنا نہیں آتا، ان کو بات کرنی نہیں آتی، ان میں انٹیلیجنس کوئی نہیں ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ یہ تانے سن لینا، یہ تانے برداشت کر لینا، لیکن دوسری لائف سٹائل کی طرف مت جانا. یہ ہمارے نبی کی نصیحت ہے. اور آج ایسا ہوتا ہے when we go to universities ہمیں وہاں تانے سننے پڑتے ہیں. جو سسٹرز حجاب شروع کرتی ہیں ان کو تانا سننا پڑتا ہے، فیملی کا الگ سے، استاد کا الگ سے. اور جو لڑکا داڑھی رکھنے کی کوشش کرے، نمازیں پڑھنے کی کوشش کرے، موریلٹی کی بات کرنے کی کوشش کرے اپنی کلاس روم میں، داڑھی تو الگ لیول ہے نا، وہ تو لیول ہی بہت ہائی ہے، سمپل موریلٹی کی بات کرنے کی کوشش کرے کہ یار یہ چیز غلط ہے، دین سی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے دوست اس کا کیا حشر کریں گے. سو دی ایڈوائس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ سب سے زیادہ سنسیئر ترین انسان تھے ہمارے ساتھ، برداشت کر لینا اور اللہ تمہیں اس کا بڑا اجر دے گا برداشت کرنے کا. اکارڈنگ ٹو دا حدیث آف ورقہ بن نوفل، جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، انہیں بتایا کہ میرے پہ اینجل آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ او مائی نیفیو، کاش میں اس ٹائم زندہ ہوں جب تیری قوم تجھے دھتکارے گی. تو کیا خوشخبری ہے ورقہ بن نوفل کی حدیث میں ہم سب کے لیے، آپ کے لیے جن کو تانے پڑتے ہیں اسلام پہ چلتے ہوئے، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے جس طرح نبیوں کو دکھ دیا گیا اسی طرح تمہیں بھی دکھ دیا جائے گا. کیونکہ نبی اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے تھے، حق کی بات کرتے تھے، اور انہیں دکھ دیا گیا کہ تمہیں بھی دکھ دیا جا رہا ہے. اور کس لیے دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ تم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، کہ میں اگر سر جھکاؤں گا تو اللہ کے آگے جھکاؤں. اور آج کا جو دور ہے ہر چیز گرے ہے، اوکے، بلیک اینڈ وائٹ والا دور. ہم سب کو پتا تھا یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے. آج گرے ایریاز بہت زیادہ ہیں. آر یوتھ آر کنفیوز، یار حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. سو گرے ایریاز میں لیٹ می گیو یو اے ٹپ. اف یو وانٹ ٹو بی سیف in this world full of gray areas, then be the one like صدیق اکبر. آپ صدیق اکبر کے لیول تک تو شاید نہیں جا سکتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیول پہ، لیکن آپ ان کو اس حد تک تو ایمولیٹ کر سکتے ہیں نا. ابو جہل آیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس، اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ ایک شخص گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک رات میں مکہ سے یروشلم چلا گیا ہے تو تم کیا کہو گے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کون ہے وہ شخص؟ تو ابو جہل نے کہا یور فرینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو بکر نے کہا بالکل سچ ہے. وداؤٹ سیئنگ اینی تھنگ ہی سیڈ 100% ٹرو. سو اف یو وانٹ ٹو بی صدیق اکبر اور ایٹ لیسٹ ریچ دیٹ لیول، دین اسٹینڈ اپ اینڈ سے کہ بالکل سچ ہے. سمجھ آئے یا نہ آئے، میرے نبی کی حدیث آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل سچ بات ہے، بالکل حق بات ہے. سورہ یاسین میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہے جس نے کچھ نہیں کیا. all he said was کہ او مائی نیشن فالو دا prophets who say the truth. that's all he said. اس کی نیشن نے اسے قتل کر دیا، مار دیا، اور اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ. اس بندے کو میں نے جنت میں داخل کیا، اور جنت میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا کہ ہائے میرے اللہ نے مجھے چھوٹی سی بات پہ کتنا بڑا ریوارڈ دے دیا. چھوٹی سی بات تھی. all he said is کہ prophets are truthful. مصعب بن عمیر دا ینگ صحابی جن کا پرفیوم بہت مشہور تھا، جن کے کپڑے بہت مشہور تھے، جو برانڈڈ کلوتھس پہنتے تھے اس دور کے، اور جنگ احد میں جب وہ شہید ہوئے تو صحابہ رو رہے تھے ان کی حالت دیکھ کے کہ ان کو کفن میسر نہیں تھا. پورا فیس کور کرتے تھے تو ٹانگیں ننگی ہو جاتی تھی، ٹانگیں کور کرتے تھے تو فیس جو ہے اس سے کپڑا ہٹ جاتا تھا. یہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اٹ ڈزنٹ مین ہم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی قربانیاں آپ چیک کریں، کس لیول کی انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور ہم چھوٹی سی بات اپنے نبی کے لیے برداشت نہیں کر رہے، ہم تانے برداشت نہیں کر رہے. ارے صحابہ نے کیا کیا برداشت کیا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ سعد کی موت نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا. آج ہمارا سیلیبریٹی کون ہے؟ وہ جو ہمیں جانتا بھی نہیں، میسی ہے، رونالڈو ہے، جو اس کی سفارش نہیں کرے گا ڈے آف ججمنٹ میں.
Why are our role models not people like Saad bin Muaz, the man who shook the throne of Almighty Allah? آج میں آپ کو کہوں کہ ایک بندہ ہے جس نے وائٹ ہاؤس کو شیک کر دیا تو آپ کی توجہ فوراً جائے گی کون ہے جس نے امریکہ کو شیک کر دیا؟ کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے. کیوں اللہ کا عرش لرزایا؟ کیوں لرزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش؟ بیکاز سعد بن معاذ was one of the انصار, he was the chief of his tribe, اور ان کی اتنی خدمات ہیں اسلام کے لیے. He is one of those people جنہوں نے اپنے گھر کو تقسیم کیا, جنہوں نے اپنے گھر کے زمینوں کے حصے کو تقسیم کیا, مہاجرین کو دیا, جنہوں نے اپنی ویلتھ کو تقسیم کیا, پراپرٹی کو تقسیم کیا, اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ لوگ ہمارے آئیڈیلز ہونے چاہیے آج کے دور میں. So you people should be like this. تبھی چینج آئے گی. اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے, اگر ہم کمفرٹ زون میں بیٹھے رہیں گے, اگر ہم ٹائم نہیں نکالیں گے, سوسائٹی کے لیے کچھ نہیں کریں گے, تو کوئی چینج نہیں آنے والی. اور ہوگا یہ کہ ہم ریپلیس ہو جائیں گے, اللہ نئی قوم کو لے کر آئے گا. اور آج ایسا ہو رہا ہے, گورے اسلام قبول کر رہے, سارا دعویٰ تو وہ کر رہے ہیں. آپ ٹاپ دائز کے نام لے لیں, سب ریورٹس ہیں. آپ دیکھ لیں لسٹ جا کر, سب ریورٹس ہیں جو ایکچولی پہلے کرسچن تھے یا جیو تھے یا ایتھیسٹ تھے. دے گاٹ کنورٹیڈ, اور آج اللہ ان سے کام لے رہا ہے. اور ہم جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم یہ سوچ بھی نہیں رہے کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے, ہم نے بھی کوئی رول اپنا نبھانا ہے. چلو بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ فیملی لیول پہ تو کر سکتے ہیں نا.